بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں جواد فیضی۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ آمین اللہم آمین۔ ناظرین کو ہلال عید شوال یکم شوال کا چاند مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ وہ جو سلسلہ ہم نے اپنے قیام میں، قیام اللیل میں اور اپنے اعتکاف میں اور اپنے مسجد جانے میں، گھر میں رونق اور برکت والی محفل سجانے میں، اور جو اس کا ہم نے اس سے خیر مانگی، برکت مانگی اور بخشش مانگی، اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمارا ہمیشہ رہے، اور ہر دن کو بھی اگر یہ سمجھ کے کر لیا جائے کہ بہرحال اللہ رب العزت کی ذات ہر لمحہ ہر لحظہ وہ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کون کی کر رہے ہیں، اور ویسے بھی انی فانی قریب، شارک سے قریب ہے، یہ احساس رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ وہ جو ہم بین الاقوامی سطح پہ ہمیں بڑا رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک عرصہ، اس میں سعودی عرب کا پہلا دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا، اور اس کے بعد $5 ارب کی وہ منصوبے جس پہ جلد کام کرنے اور مزید منصوبے تیار کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر قطر ہو، ایران کے صدر ہوں، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور بین الاقوامی شخصیات، ان کے رابطے، پاکستان پہ اعتماد اور CIFC اس کے حوالے سے ایک محفوظ سرمایہ کاری کی جگہ بنانے کے حوالے سے خوش خبریاں آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ عید کے بعد اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو جائیں، اور پھر لاکھ کوششوں کے باوجود آج چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی عمل میں آ گیا۔ پہلے بات کریں گے وہ چاند جس کو سب دیکھ رہے تھے، اور سب سے اہم وہ جو دیکھنے والوں کے سربراہ تھے، رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین جناب مولانا عبدالخبیر آزاد، ان کے والد محترم کے ساتھ بھی ہم نے رپورٹنگ کی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آزاد صاحب سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم آزاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کو ہلال عید مبارک، اور آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اچھا آزاد صاحب، یہ مطلع ابر آلود رہا، یہ ذرا بتائیے گا یہ شہادتوں کے حوالے سے شرعاً کیا وہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، وہ کیا سلسلہ ہے جس کے بعد پھر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یکم شوال ہے اور ہلال عید آ چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یکم شوال المکرم کے چاند کے حوالے سے جو بات آپ نے دیکھا پہلے بھی آ رہی تھی، اور وہ یہ کہی جا رہی تھی کہ 20 گھنٹے کے قریب چاند ہوگا اور 55 منٹ افق پر رہے گا، اور پھر جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ٹیلیسکوپ سے بھی، دوربین سے بھی، اور پھر جو ہے وہ کافی باریک ہوگا۔ تو ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو روزہ رکھنا بند کر دو۔ اب کراچی اور کراچی سے آگے جتنے بھی شہر ہیں، اور پھر آگے بلوچستان ہے، آج بلوچستان میں ہم کل سے بہت محنت کر رہے تھے، مگر وہاں پر کافی علاقوں میں جیسے گوادر میں، کفتان میں، چاغی میں، دربد میں بادل آ گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر ممکن نہیں ہو رہا کہ چاند کو دیکھا جا سکے، اور وہ بادلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ مگر ہمیں نماز مغرب کے بعد کراچی سے اور مختلف علاقوں سے شہادت آنا مقصول ہو گئی، مگر ایک جگہ ایسی آئی اس موقع پر جو کہ ہمارے ممبر قاری مفتی یوسف کشمیری جو ہیں، وہ ہمارے ممبر ہیں کراچی سے، ان کا ادارہ ہے، ان کے ادارے میں جو لوگ ہیں وہ اعتکاف میں بھی تھے اور ان کے علماء بھی تھے۔ وہ جب اونچی جگہ پر گئے، کیونکہ مطلب بالکل صاف تھا، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بالکل باریک جو چاند ہے وہ ان کو نظر آیا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ بھی چل جاتی ہے، مگر یہاں پر جمع غفیر اگر دیکھ لیں تو آج ایسا اللہ کی طرف سے انعام ہوا کہ اس جمع غفیر نے دیکھا، پھر اور جگہوں سے اطلاعات آئی، پھر ہم اس تمام چیزوں کو لا کر اپنی کمیٹی میں رکھتے ہیں، پھر کمیٹی میں بھی اس پہ جرا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا۔ نہیں وہ جرا کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ بس علماء ہے تو بس جرا ہی کرنی ہے یا کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں ہمارے فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، موسمیات بھی ہوتا ہے، سائنس بھی ہوتی ہے، سائنس بھی ہوتی ہے، سپارکو بھی ہوتا ہے، اور کچھ ماہرین ہم ان کو بٹھا کے تاکہ اور پھر پوری کمیٹی بعد میں اس پر بات کرتی ہے۔ مگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کا میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت جلد یہ جو چیز ہے وہ عطا کی۔ آج پاکستان نہیں بلکہ پوری ویسے واقعی مولانا واقعی راتی 12 بجے نہیں اناؤنس ہویا ہے، تھوڑی مہربانی ہے، شکر کرو نا پھر ان کو ناظرین کے لیے ہم سے پیار کرتے ہیں سب پاکستان کے لوگ، اور ہم نے اس میں کوشش کی ہے حضرت، آپ تو جانتے ہیں میرے والد کو بھی ہمارا کام 7 سال سے مذہبی مانگی، مطلب بین المسالک کا مانگی، بین المذاہب کا مانگی پر الحمدللہ محیط ہے۔ بلکہ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، مولانا کا وہ جو شوگر کی وجہ سے پاؤں کا مسئلہ تھا نا، تو 2-3 دفعہ میں ان کے ساتھ ہاسپٹل بھی گیا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، آپ کو میں نے دیکھا ہے اور آپ کا ہمارا ایک بہت محبت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ اچھا جی، پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے لیے پاکستان کے حوالے سے پھر سے معاشی اشاریے، سعودی عرب کا دورہ وزیر اعظم کا، اس پہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو موجودہ دورہ ہے اور پھر امیر محمد بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور پھر جو وہاں پر معاہدات ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے نیک ساگون اور ایک انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا کہ معیشت کے اندر جو ہے بہت ہی اس کا اہم رول ہوگا، اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دورہ ہے، میں نے اس کے لیے بھی خاص دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، جو آپ بات کر رہے تھے، اس کے بعد قطر بھی، ایران بھی اور دوسرے ممالک بھی پاکستان کے جو ان کے صدور ہیں یا بات وہ وزٹ کرنے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ہماری نئی جہتیں جو ہیں وہ کھلیں گی اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اور آج بھی اور رمضان پورا کی اللہ نے رمضان میں ہمیں پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو ہمیں انتشار سے پاک پاکستان بنانا ہے، آج پاکستان کو ہمیں دہشت گردی سے پاک پاکستان بنانا ہے، اور آج ہماری حکومت، ہماری افواج جو کردار امن کے لیے، استحکام کے لیے ملک میں کر رہی ہے، آج پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور شہدائے پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ آئندہ آنے والے دن انشاءاللہ العزیز پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے، انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے لاہور میں جب بھی پانے عید۔ اوکے، میرے ساتھ ناظرین اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں صحافی ہیں، تجزیہ کار، اینکر پرسن جناب ڈاکٹر سجاد بخاری، بہت شکریہ، یعنی کہ آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر صاحب۔ میرے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر پی ٹی وی کے اور پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی کام کرتے رہے، دین اینا ہمارے دوست ہیں مظہر عباس، بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا، اور آل دا وے فرام کینیڈا ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب انیس فاروقی، بہت شکریہ انیس، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، بلکہ آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، ہمارے تو چاند نظر آ گیا، آپ نے وہاں پہ ہمیشہ ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ وہاں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے، اس میں پاکستانی بھی بہرحال موجود ہیں، عرب ممالک سے وابستہ لوگ زیادہ ہیں، ان کے تو 30 روزے ہو رہے ہیں، آپ کا بھی 29واں روزہ ہے، ہم نے تو افطار کر لیا، آپ نے اجمیوں کے ساتھ رکھا یا عربیوں کے ساتھ رکھا؟ نہیں، ہم بدو لوگ ہیں تو ہم اجمی ہی ٹھہرے، لیکن یہ کہ کاش کے ایک مولانا عبد الخیر آزاد صاحب کینیڈا وہ کینیڈا بھی ہوں اور ہمارے چاند بھی ٹائم پہ نکلنے شروع ہو جائیں، لیکن یہ کہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ نہیں، لیکن ویسے انیس صاحب وہ کینیڈا اگر آ جائیں گے تو پھر انہیں خود سے مسجد تعمیر کرنی پڑی ہے، یہاں وہ بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، وہ ویسے آ جائیں گے سیر شیر کرنے کے لیے؟ نہیں، بالکل موسٹ ویلکم سر، موسٹ ویلکم، ہمیں اپنے علماء پہ فخر ہے، جو مطلب یہ ایک امانت ہوتی ہے، دیکھیں رویت جو ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے قوم کی، وہ ٹائم پہ ڈیلیور کر دیں، بہت بڑی بات ہے۔
کروڑوں لوگوں کی تیاری اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو کینیڈا میں مسئلہ یہ کہ چونکہ یہاں دو اسکول آف تھاٹ ہیں, ایک اسلامک سرکل ہے, ایک اسلامک سوسائٹی ہے آف نارتھ امریکہ, ایک جو ہے وہ سعودی کیلنڈر نظام کو فالو کرتی ہے اور ایک باقاعدہ نیکڈ آئی سے دیکھنے پہ بلیو کرتی ہے. تو میجورٹی آف جو پاکستانی ڈسینڈنٹ کے یہاں پہ کینیڈینز ہیں وہ تو انہی کو فالو کرتے ہیں, ہم سمیت. تو ہمارا ایک روزہ شاید یا تو کھایا گیا یا مطلب کم ہو گیا, لیکن 29واں ہے اور بہرحال آج رات قوی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا, کیونکہ سعودی عرب کے حساب سے تو بہرحال عید بدھ کی ہی ہے, تو ہمیں بھی یہ امکان ہے کہ عید بدھ کی ہوگی. اور مطلب آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ایور کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن عید منا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اب اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, کس کی برکت ہے, یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہی ہے. ویسے ساڑھے کرتوت ایسے نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہی ہے. رب کی رحمت عام ہے رمضان میں, کیف صبح و شام ہے رمضان میں, صاحب ایمان پر اللہ کا کس قدر انعام ہے رمضان میں. واہ 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 واہ. میں ذرا ڈاکٹر صاحب مبارک ہو آپ کو بھی, آپ بھی میرے خیال ہے بچوں کے ساتھ وہ ابھی گھوم پھر رہے تھے, کچھ چیزیں وغیرہ لے کے آئے ہیں. تو پہلے تو عید کے حوالے سے کہ کس طرح منانی چاہیے, اور ویسے بھی بتائیے گا کہ مسلسل 29 دن نہ کھا کے پورا دن, اور پھر جب کھلنا ہے ہمارے پیٹ کے منہ نے, اور شیطان بھی سنا ہے کھل جاتا ہے, تو کی کرنا ہے جی؟ بہت شکریہ فیض صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو, تمام اہلیان وطن کو, خاص طور پہ ہماری پی ٹی وی کی ٹیم جو آج بھی انکلوڈنگ یو, میرے ساتھ مظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی جتنے ہمارے پینلسٹ ہیں, ان سب کو عید کی سر مبارکباد. کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, اوپر پروڈیوسر ہیں, کامران سب کی بات صاحب کریں, ہیں, تمام جو اور ہیں جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو, ہمارے انجینئر جو ہماری ٹیم ہے اس وقت, آج بھی ایک چاند رات اور بچوں کے آج ہونا چاہیے تھا بچوں کے لیے شاپنگ, اور بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا, لیکن آج بھی ہم اپنی خدمات, اور بالخصوص آپ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور آج آپ نے سوٹ بھی بڑا زبردست پہنا ہوا ہے. میرے بیٹے نے رو کے کہا کہ آپ آج تو جلدی آ جائیں. میں کہ یار میں وہ والا اینکر نہیں ہوں جو ریکارڈنگ کر کے بھاگ جاؤں جلدی, میں ٹائم پہ میری چیزیں. بلکہ آپ کی جب مجھے کال آئی تو اس وقت میں بچوں کے ساتھ ہی تھا, اور میں آیا, فوراً پہنچا. ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے, اور آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ایک اہم سوال ہے. دیکھیں فیض صاحب, بہت ساری عیدیں گزری, بہت سی نشیب و فراز پاکستان نے دیکھے, بہت ساری مشکلات دیکھی, مالی مشکلات بھی دیکھی, پولرائزیشن بھی دیکھی, ڈویژن بھی دیکھی, ایگریشن ہم نے دیکھا فرسٹ ٹائم پاکستان میں کہ ہم گھروں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن یہ وہ دن ہے کہ ایک مرتبہ اثر نے ہم نے جائزہ لینا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, 29 روزے تو ہم نے گزار لیے, لیکن آپ نے بڑا ایک اہم کویسچن کیا کہ 29ویں کے بعد جو ہے شیطان کھل جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ کھلتا نہیں ہے, وہ پتہ نہیں سلاخیں توڑ کے باہر نکل آتا ہے. کہ ہم اس چاند رات کو, بجائے کہ اس تحفے کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا ایک گفٹ دیا ہے, اس کے لیے ہم آج کا دن جو ہے اللہ پاک سرنگوں ہوں اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں, نوافل ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی. اور آج کا دن ہم ایسے مناتے ہیں جیسے نیو ایئر نائٹ منائی ڈاکٹر جاتی صاحب ہے. مجھے یاد ایک واقعہ آ گیا بخاری بھائی. میرا ایک دوست آیا, اعتکاف سے اٹھا ہے اور گھر جا رہا ہے, تو ادھر 1 ویلر آ گیا ہے, تو وہ جو موتقف صاحب تھے ان کا پتہ چلا جی ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. دیکھیں, تو ابھی دیکھیں نا, انتہائی افسوس نہیں کہ نہیں, آج کا دن ایسا دن ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جتنے نوافل پڑھے, رمضان روزے رکھے, اس کے علاوہ جو ہم نے شریک ہوئے ایسے جو درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات سے ہم جڑے رہے, اے اللہ پاک اس کو انٹیکٹ رکھنا, یہ ہماری آج کی دعا ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے. آج کا دن ہم نکلتے ہیں, اور آپ کے توسط سے بتاؤں گا کیونکہ ابھی میں مارکیٹ سے ہی آ رہا ہوں, بچوں کے لیے کچھ تھوڑی بڑی شاپنگ وغیرہ بھی کرنی تھی, اب اس کے بعد بھی میں جاؤں گا. تو میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہم سب جو ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں رکھتے ہیں, اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم بازار میں نکلیں, خاص طور پہ شاپنگ سینٹرز میں نکلیں, تو جتنی بھی وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, تو ایک دفعہ ہم یہ ضرور سوچ لیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آج کسی شاپنگ سینٹر میں ضرور ہوں گی. تو اپنی آنکھوں کو بچا کر, احترام کے ساتھ, اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے خواتین کہیں ہراساں ہونے محسوس نہ کریں, کیونکہ آج کے دن یہ بہت ساری شکایات موصول ہوتی ہیں. میں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں. تو آپ کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ ابھی بھی لوگ اس وقت شاپنگ کر رہے ہیں, اور جمع غفیر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت, بازاروں میں بہت کراؤڈ ہے, بہت رش ہے. تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. آپ نے 29 روزے رکھے ہیں, تو آپ کو آج چھوٹ کوئی نہیں مل گئی کہ آپ ایگزمپٹڈ ہو گئے کہ جی بس آج آپ نے کر لیا تو آپ نے سارے فرائض پورے کر دیے. مال کی بھی حفاظت ضروری ہے. وہ اسی طرح ہی نا, ایک مسجد میں بندہ گیا تو اس نے کہا پھٹا چاہیے, اس نے کہا خیر ہے کوئی فوت ہو گیا, کہتا ہے نہیں یہاں چوڑیاں لگانی ہیں اس پہ, لہٰذا آج یہ بھی ہے. تو اس میں بازاروں میں سارا فضل عباس صاحب, آپ ماشاءاللہ اتنی اہم رپورٹنگ کرتے ہیں, بازاروں میں بھی جاتے رہے ہیں ہمارے ساتھ, مارکیٹ میں بھی, اور پھر آپ ایوان بالا بھی ہوتے ہیں. یہ عید کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے چلے بات شروع کر دی ہے, تو اس کا کیا کرنا ہے, کس طرح ہم بس 29 کے بعد فارغ اگلے سال, اور مولانا بھی رکت
اور جو گداز ہے وہ اگلے رمضان میں پیدا کریں گے، ہر نماز میں بھی تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ پہلے تو سب کو جی چاند رات مبارک اور عید کی مبارک دینا چاہوں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم جب مارکیٹ میں آپ بھی پھرتے ہیں فیض صاحب، میں بھی جاتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا کہ ہمیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں یا جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں کم از کم اپنے نارمز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اولیاء سے، اپنے پیغمبروں سے، وہ یہ ہیں بلکہ ڈائریکٹ قرآن کی گل تے آ رہی ہے، زیادہ بہتر ہے کہ جو 30 دن سنا گیا ہے اسی کی بات اس مہینے میں تو کر لیں، باقی پھر پالیں گے، باقی پھر بعد میں ہوتا رہتا ہے۔ اس مہینے احترام عزت لازمی ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے جی، نفس کو مارنا، جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو سائڈ پہ کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا۔ اپنی دیکھیں جی، روزے کا مطلب یہی ہے کہ نظر، نفس، اپنے آپ کو مکمل طور جتنے پہ بھی اللہ کی رضا خواہشات کے ہیں، لیے ایون جائز خواہشات بھی کہتے ہیں روک کے تو دکھاؤ نا یار، کہ کم از کم اللہ کے حکم پہ عمل تو کر رہے ہو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جی، اصل تو مقصد اس کا یہ ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، انیس فاروقی صاحب اب ذرا ادھر آئیے گا۔ ہمارے وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا سعودی عرب کا، وہاں پہ آپ نے بھی، بلکہ اس پہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں، رئیسی صاحب، اور آج امیر قطر نے بھی دعوت قبول کی ہے، پھر شہزادہ محمد بن سلمان جو ولی عہد بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، وہ بھی پاکستان میں، میری رات بات ہو رہی تھی سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق صاحب سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم لگ گئے ہیں اس پہ کہ ڈیفرنٹ جو شعبہ جات ہیں اس میں کیسے کیسے سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، اس کی پلاننگ ہے، وہ جو ہی تیار ہوگی تو شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے تاکہ پھر وہ سارے معاہدے جو ہے اس پہ دستخط ہو سکیں۔ تو پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ بھی ہماری اہمیت مان رہا ہے، چین بھی، اور ہماری اہمیت پھر سے کافی ماشاءاللہ بڑھنے لگ گئی ہے، بریکیں کچھ لگی تھیں پھر سے چلنے لگ گئے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے کیسے محسوس ہوتا ہے 7 سمندر پار؟ دیکھیں، چونکہ ہم لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک عادت سی ہے کہ ایک پرائم منسٹر کی جاب کیا ہوتی ہے اور وہ اس کو جاب کیسے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کی جاب ہے، شہباز شریف وہ کام کر رہے ہیں۔ جو جاب نہیں تھی، اگر کوئی وہ کام کرے گا تو پھر ملک جو ہے 3-4 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اور اگر یہ اگریسولی جس طرح سے ایک جے ڈی جسے ہم کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن، اس کو فالو کرتے ہیں، ایک وزیر اعظم جن کے ہاتھ میں پورا ملک دیا جاتا ہے، اس کی باغ دوڑ دی جاتی ہے، تو ان کو اس کی فکریں ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک گھر کے بڑے کو اپنے گھر کا بجٹ چلانا ہے، اس کو راشن بھی لانا ہے، گروسری بھی لانی ہے، بل بھی پے کرنے ہیں، اور وہ اس کو صبح دوپہر شام اسی تگ و دو میں لگا رہے گا۔ تو میں جو یہ دیکھتا ہوں کہ جو ایک لیگیسی ہے شہباز شریف کی، ایکٹیویزم ہے، ان کی چاقو چوبند جیسے کہتے ہیں شبانہ روز، ان کی جو محنت ہے وہ صرف ایک فرنٹ پہ نہیں ہے کہ انٹرنل پہ ہو، وہ ایکسٹرنل پہ بھی ہے، وہ فائننس پہ بھی ہے، وہ برادرانہ تعلقات پہ بھی ہے، اور فارن افیئرز پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پاکستان دیکھ رہا ہے، اور وہ اگر اتنے کم عرصے میں، کم مدت میں آپ کو وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں فروٹفل اس کے ریزلٹس، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 سال مکمل کر گئی تو اٹ بی اے ڈفرنٹ پاکستان انشاءاللہ۔ اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جو ہمارے پاسپورٹ کی عزت وہ بھی بڑھے گی، جو ہماری ایک اکنامک ریوائول ہے جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے وہ بھی واپس آئے گی۔ لیکن وہ یہ اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے جواد، کہ آپ اپنا کام تندہی اور ایمانداری سے کریں جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا۔ اگر آپ وہ کام سارے چھوڑ کے اور لوگوں کے اے سی جیلوں سے اتروانے لگ جائیں گے تو پھر یہ دیٹس مین یو آر ناٹ اے پرائم منسٹر مٹیریل، آپ جو ہے پھر کچھ اور کام کریں۔ اچھا، دوسری ابھی جو بات ہو رہی تھی رمضان کے حوالے سے، تھوڑا سا میرے ایگزام میں وہ آ گیا تھا کہ 30 ڈیز ہم لوگوں نے جو پریکٹس کی ہے، جو نیٹ پریکٹس کی ہے، اب اس پہ ہمیں 11 مہینے کھیلنے کا وقت ہے۔ تو لیکن اگر آپ کوئی کرکٹر کو بولیں کہ تو صرف 1 مہینے پریکٹس کر 11 مہینے نہ کر، تو کیا وہ کھیل سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے اندر کے جو پلیئر ہے اس کو 30 ڈیز کی یہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، اس کی پریکٹس کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ترک نہیں کر دینا چاہیے، تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے گا، اور ہم پھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ یقین مانیے کہ وہ پوری قوم پہ ریفلیکٹ ہوگا، پھر وہ ہمارے کرائم ریٹ پہ بھی ریفلیکٹ ہوگا، وہ ہماری کرپشن پہ بھی ریفلیکٹ ہوگا، وہ ہمارے اعمالوں پہ بھی ہوگا، اور یہ چل کے ایک ترقی یافتہ ملک، جیسے اب کینیڈا میں تو کوئی نماز روزہ زکوٰۃ نہیں پڑھتا نا، گورا تو نہیں پڑھتا، لیکن ایمانداری ہے، قانون کی پاسداری ہے، اور یہاں پہ لوگ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے، ٹیکس دیتے ہیں آرام سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی دینی ہوں گی، سیکھنی ہوں گی۔ یہ 30 دن کسی کام نہیں چلے گا،
11 महीने काम करना पड़ेगा। 12 महीने बल्कि टोटल ही करना पड़ेगा ना जी। हाँ मेरे ख्याल में पूरा ही कर दें। हाँ जी ठीक है। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं मुस्कुराते हुए, फिर वापस आते हैं, मज़ीद बातें करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ईद का आज दिन है, मीठी ईद का अपना ही एक मजा होता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको आज भी ईदी देने वाले मौजूद हैं। सासू माँ की न करूं पूरी कोई फरमाइश, तौबा तौबा मेरी सरकार मेरी तौबा। रमज़ान मॉडल बाज़ार भी लगे और उसमें मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा खुद जाती रही उन बाज़ारों में, और उसके ऊपर जो रेट लिस्ट था कि उसकी कीमतें कम दी जाएं। पाकिस्तान के हर शहरी इस वक्त जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे ईद को, मीठी ईद को। जा ले जा चिट्ठी वे कबूतरा। मैंने भी एक कबूतर के गले में चिट्ठी डाली, मेरे महबूब की चिट्ठी ले जा। वो चिट्ठी नहीं गई, बिल्ली कबूतर ले गई। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूँ जवाद फैज़ी। चांद रात स्पेशल में आपको भी बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए, उसकी मजबूती के लिए अपनी दुआओं के हाथ वो नहीं नीचे करने। सजाद बुखारी साहब, अनीस फ़ारूकी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की कि उन्हें पता है उन ममालिक में रहते हुए कि प्राइम मिनिस्टर की जॉब क्या है। अब हम जब ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहुँचते हैं और रात गए सऊदी अरब से, फिर सुबह दानिश स्कूल सिस्टम और फिर उसके बच्चों से मुलाकात, गुफ्तगू, और बड़े अफसोस का वो इज़हार करते थे कायदे आज़म अलैहिर्रहमा को क्या मुंह दिखाएंगे, उनके मुल्क में क्या हो रहा है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो कितने जा रहा है और फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर 2.5 करोड़ बच्चा ही स्कूल नहीं जाएगा तो बहैसियत एक कौम हम फिर कहाँ जाएंगे? फैज़ी साहब, मनीष साहब ने एक और बात भी की जो ख़ास तौर पर आपने अभी जो दानिश स्कूल की बात की है, ये आपने कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का या इलेक्टेड मेंबर का या जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हो, उससे तवक्कुआत वाबस्ता की हो, तो वो अपने कुछ फ़राइज़ मनसबी जो है उसको सरअंजाम देने से कासिर रहते हैं। कासिर रहना तो दूर की बात है, इतना गफलत में पड़ जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए और अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए रियासत, कौमी सलामती, बच्चे, उनका मुस्तकबिल, ये जो फ्यूचर प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनके लिए हर्डल्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे, माँ को भी याद होगा 3.5 साल हुकूमत में, मुझे कहने दें कि हमें बहुत एम्बेरसमेंट हुई, और आपको भी पता है वो वाक़या भी सब जानते हैं कि किस तरह हमें एम्बेरसमेंट हुई, किस तरह त्यारे से उतारा गया, किस तरह वापस ले लिया गया और पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़ा, और अपने दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क जिसमें हरीमैन शरीफैन की इज़्ज़त और आबरू और उसकी हिफाजत और उसका तकद्दुस जो है, जो हमारे लिए इंतहाई अहम होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा की। और इसी 16 माह की हुकूमत में जो आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया मियाँ शहबाज शरीफ का, तो आपको याद होगा जब उन्होंने चार्ज संभाला था, 16 माह की हुकूमत थी, तो वो सुबह जब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे थे तो उस वक्त सब ख्वाब गफलत में पड़े थे। तो अचानक जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे तो सब के सब हैरान रह गए। फिर आपको याद होगा यहाँ से एक मास ट्रांजिट का मंसूबा था जो कि एक मेट्रो। डॉक्टर साहब यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, मुबारक हो हिलाल ईद। तो आपको भी मुबारक, सब भाइयों को, कुछ कौम को
अंसारी साहब, ईद हम ये चले पहले यहाँ से शुरू होते हैं, और आप यद तूला रखते हैं लिखने में भी और रिपोर्टिंग के हवाले से भी, गुफ्तगू में भी, और मुझे अच्छी तरह याद है एजुकेशन की बीट हो, क्राइम बीट हो, आप उसमें एक बहुत नाम रखते हैं माशाअल्लाह। अभी बात हम कर रहे हैं 29वीं आती है तो वो एहतिकाफ में अभी वाक़या सुना रहा था, एहतिकाफ से एक दोस्त उठा और वो बजाय कि जन्नती हवाएं लेके घर पहुंचता, वो टांग टूट गई क्योंकि वन व्हीलर ने उसकी सीधा आगे विच मारे है। तो ये जो हम करते हैं चांद रात को, इस पे क्या करना चाहिए और किस तरह मुआशरे में बेहतरियाँ ला सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। ये तो एक ऐसी बात है कि माशाअल्लाह ये महीना और ये आज की जो रात है वो तो इससे भी इम्पोर्टेंट रात है कि इस रात पे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इस रात या चांद रात है, लोग विले मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोग अजीबो गरीब यहाँ पे पार्टी कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि आज की रात ही बड़ी अफसल है और आज की रात मतलब आपने पूरे 30 रमजान 30 हम रोजे रखते हैं, 30 माह रोजे होते हैं, तो आज की रात तो आपको इबादत भी करनी चाहिए। आप नवाफिल पढ़ें, आप शॉपिंग करें, आप बच्चों को लेके जाएं, भाई लेके जाएं, ना कि इस किस्म की हरकतें करें। आप देखें ना, जब डीलर बाहर निकलते हैं टांग की, उस पूरे खानदान की ईद ही चली गई। देखो, अपनी वाली बात ही नहीं है। ये माँ बाप को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, उनको पकड़ना चाहिए कि ये जो है ये वैसे शैतानी खेल है। जान जा सकती है और ये जान जाती है जाने इसके अंदर। तो मैं नहीं समझता, और ये सारे 18-19-20 साल बच्चे हैं, जिंदगी इतनी लंबी है और वो माँ बाप के जिंदगी होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आज आप जाएँ, आप जरूर जाएँ। बाजारों में लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, नौकल पढ़ते हैं। तो इस रात को तो इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि आप लोगों को तंग करें, कंसर्न निकाल लें, आप डीलिंग करें। ये तो कोई तरीका नहीं। अच्छा अंसारी साहब, ये फरमाइएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ब्रदर के पाकिस्तान के मुआशी हालात हमने देखे किस कदर दिगरगूं थे। अब कुछ चंद अच्छी खबरें जो आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं? सऊदी अरब का दौरा वज़ीर आज़म का, फिर ईरानी सदर आ रहे हैं, फिर अमीर कतर आ रहे हैं, फिर अमेरिका के साथ रवाबत, और वहाँ से ये बात कहना कि पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की जानब जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? मेरे ख्याल ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज साहब ने, उन्हें ये पता है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली और गैस तो इतना परेशान है, वो बिल नहीं दे सकते। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को टेक ओवर किया कि माशी हालत बेहतर होगी तो मुल्क की हालत बेहतर होगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक हमारी मीशत बेहतर नहीं होती, ना सियासत हो सकती है, ना माशरा चल सकता है, कुछ नहीं चलता। तो मेरे ख्याल में सबसे टॉप एजेंडे पे अपने और अभी जो हुकूमत की ताकत करके कल रात को वापस आए हैं, वहाँ पे जो उसकी मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, और वहाँ सबसे $5 अरब की बात हुई। और उसके बाद बड़ी कायम बात है कि ईरानी आ रहे हैं, तो कायम बात है अमीर कतर आ रहे हैं, अमेरिका से उनके वापस होते हैं, उनकी उर्दवाल से बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जो है वो अपने जो इंटरनेशनल अपने ज़ाती ताल्लुकात भी, ये मैं समझता हूँ कि ये ज़ाती ताल्लुकात से भी काम, ज़ाती ताल्लुकात भी इसमें आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपके वक्त का कुछ आवाज़ भी ब्रेक हो रही थी। डॉक्टर साहब बात शुरू कीजिएगा, फिर आगे। जी, उसमें अनीस साहब ने एक बात की थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब को अगर आइनी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड है, अगर उसमें पूरा उनको मौका मिला तो वो ज़रूर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे जो पाकिस्तान की माशी, न सिर्फ माशी मुश्किलात बल्कि उनकी एक खासियत ये भी है कि वो तवील मुद्दती मंसूबों पे काम करते हैं, जिसमें एजुकेशन दानिश स्कूल इस्लामाबाद में हमने देखा फौरी तौर पर वो जैसे ही आए और उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, संगे बुनियाद रखा और उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़े कमाल की गुफ्तगू की। देखिए, एक बात हमने समझनी है कि किसी भी मुल्क का तरक्की का जो इन्हिसार होता है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी पे होता है कि वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को किन ममालिक के साथ किस खतूत पर उस्तवार करता है। अब जदीद खतूत पर उस्तवार होने जा रहे हैं हमारे ताल्लुकात
ناراض دوست جو ہے وہ اب ہم ان کے ساتھ دوریاں تھیں اب وہ قربتوں میں بدلنے جا رہی ہیں. اب یہ جو $5 بلین کا جو آپ نے کہا ہے انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. اس میں $1 بلین کا تو پہلے سے ریکوڈک میں کہہ دیا تھا. اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو $10 بلین کی آئل ریفائنری کا وعدہ بھی سعودی عرب نے کیا, جو کہ گوادر میں جس کا کام شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے, آپ کو یاد ہوگا شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا جو گرین انیشیٹو ہے اس سے استفادہ کرنے کی بات کی تھی. پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو تارکین وطن ہے یا اوورسیز ہیں, اسکلڈ ایون کہ اسکلڈ لیبر تک بھی, وہ بھی سعودی عرب اور قطر میں جو ہے وہ 27 لاکھ ہیں جی صرف سعودی عربیہ میں. اب آپ دیکھیں فیملیز کے ساتھ ابھی کتنا پاکستان کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور دو حوالوں سے بڑی اہم بات ہے, اس وقت جو مشرق وسطی کی صورتحال ہے, خلیجی ممالک اور خاص طور پر خطے کی بدلتی صورتحال ہے, اس میں OIC میں سعودی عرب کا بڑا ایک کی رول ہے. اور سعودی عرب نے اس حوالے سے 2 اہم اجلاس بھی طلب کیے ہیں, اور سعودی عرب اس وقت سفارتی کوششیں بھی کر رہا ہے کہ اس خطے میں امن آئے. اب ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے فیض صاحب, سعودی عرب, ہم گو کہ جیو پالیٹکس کی بات نہیں کرتے, ہماری کوشش ہے کہ پوری دنیا اب سٹیزن سینٹرک کی طرف جا رہی ہے. یعنی جو بھی پالیسیز ہوتی ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود, عوام کی معاشی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیو پالیٹکس کو نظر انداز اس لیے نہیں کیا جا سکتا. جو یہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, جس میں آپ نے دیکھا کوارڈ بنا, اوکس بنا, اسی طرح G6 اور G20 ممالک کے پھر مختلف سمٹس ہوئے, پھر آپ نے دیکھا کہ نیو الائنمنٹس کی بات ہوئی, وہ ہمارے لیے بڑی تشویشناک تھی, جس میں خاص طور پر ڈیموکریٹک کوریڈورز بنانے کی باتیں کی گئی سی پیک کے مخالف. تو اس میں سعودی عرب بڑا ایک اچھا رول پلے کرتا رہا ہے پاکستان کے لیے. اور اس خطے میں دیکھیں چین کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, اور سی پیک میں باقاعدہ طور پہ شمولیت کے لیے جو ہے پاکستان نے کوششیں کی ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس ایک اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ریجنل کنٹریز کو اس سی پیک کا حصہ بھی بنائے. اچھا جی مظہر صاحب, آج بڑی کوششیں کی گئیں, سب کا وہ قانونی جو ہے وہ دروازوں پہ بھی جایا گیا کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہ ہو سکے. آج کیسا نظارہ تھا؟ سر اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں, آئین پاکستان میں اس تقریباً تفصیلاً اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ ظاہر ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں, اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو گئے ہیں. PTI کی کیونکہ حمایت یافتہ جو KPK میں حکومت ہے وہاں نہیں ہو پایا سینٹ کا الیکشن, اس وجہ سے وہ اس پہ نہیں, وہ بھی ان کی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ انہوں نے جو مخصوص جو نشستیں ہیں جو 11 پوزیشن کی آئی ہیں ان کو بیٹھنے نہیں دے رہے, تو جب تک پورے نہیں ہوں گے کیسے سینیٹرز منتخب ہو جائیں گے؟ اسی طرح سے وہ کانسٹیٹیوشن آئینی طور پہ یہ جو ہے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا KPK میں سینٹ الیکشن کے دوران وہ سب کے سامنے ہے, میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا. آج جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اور جس طرح سے بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب ملتان بھی پہنچ چکے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور لوگوں نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا وہ بھی ایک دیکھنے والا تھا. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. وہ ملتان کے تو ملتان تو جائیں گے, ووٹ بھی لیے ہیں. فیض صاحب یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, اور اس پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں. پرائم منسٹر کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ 16 دانش سکول ہیں پنجاب میں, اور جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 16 دانش سکول انہوں نے بنائے, جس میں اس وقت 10,000 طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اسلام آباد میں بھی, GB میں بھی, ایون سندھ میں بھی, اور بلوچستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی وہ دانش سکول بنانے جا رہے ہیں. اور پرائم منسٹر دیکھیں, کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ ظاہر ہے معاشی استحکام ہوتا ہے تو ملک آگے چلتا ہے. اس حوالے سے پرائم منسٹر ڈیلی کی بنیادوں پہ 4 میٹنگز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, جن میں مختلف سرمایہ کاری کے حوالے سے, اور وزارتوں کو اہداف بھی دے رہے ہیں کہ پورا کر کے دسو. ہاں جی, وزارتوں کو اہداف دے رہے ہیں, اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی اس حوالے سے کوئی کوتاہی کی تو وہ ذمہ دار خود ہوگا, غلطی گنجائش نہیں. ہاں جی بالکل. انیس فاروقی صاحب, یہ ابھی جو مظہر صاحب بات کر رہے ہیں, پاکستان میں پنجاب سے شروع ہوا دانش سکول سسٹم, اور اس میں نادار, غریب, یتامہ جو نہیں سکول تک جا سکتے, ابھی بتا رہے ہیں جس طرح کہ اتنے ہزار لوگ ہیں, تو وہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ سکول سسٹم, اور یہاں پہ اگر کرنا چاہیں مزید اس میں بہتریاں, تو کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان کے جو عمومی مسائل ہیں نا، وہ جو عمومی مسائل کی ایک جکسا پزل ہے، اس میں ایک پیس مسنگ ہے، وہ ہے علم و تدریس کا. وہ بہت بڑا پیس ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہی آگے آپ کی نسل نے بھی چلنا ہے، اور اسی نسل نے آپ کی گورننس اور اکانومی کو بھی چلانا ہے. اچھا، علم و تدریس کے ساتھ تربیت کو بھی شامل کر لیجئے کہ وہ بھی. جی بالکل. اب چلیں وہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر پڑھی لکھی ماں ہوگی تو اس کی اچھی عزت ہوگی. کیونکہ ہمیں اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اسکولوں میں بھیجنا ہے، گھروں میں نہیں روک کے رکھنا ہے. تو ان کے لیے کیسے جائیں گی وہ جب آپ کے گاؤں میں 5 میل کوئی اسکول نہیں ہوگا، چلنے کا راستہ نہیں ہوگا. وہاں تک اسکولوں کو آپ ان تک کنویں کو پیاسوں تک پہنچانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دانش اسکولوں کا نظام ہے، اس کو ہم ایک وار فوٹنگ پہ، جنگی بنیادوں پہ، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اسی طرح سے کرنا ہوگا. پہلے دن سے اسٹارٹ لے لیا ہے، اور اس کو ٹارگٹ جیسے آپ نے کہا سیٹ کر دیے ہیں. اس کی ان کو ڈیلیوری ان کو دکھانی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پروگریس دکھانی ہوگی. تب جا کر یہ ہم اس کو اچیو کریں گے. اور یہ ایک ویری لانگ ٹرم پروسیس ہے، ایک راستہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ بچہ بڑا ہوگا، 8ویں پڑھے گا، 10ویں پڑھے گا، تو وہ تب جا کے اس کے اندر کچھ اتنا شعور آئے گا کہ یا تو وہ کسی ٹیکنیکل ڈپلوما کی طرف جا کے اپنی کوئی بلو کالر جاب کی کوئی گارنٹی لے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے بہت سے آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں گے. پھر بہت سے لوگ پڑھے لکھے جو ہیں، وہ بچے اور نونہال جو ہیں، وہ ہماری روشن مستقبل ہے پاکستان کا. اور اس پہ اگر آج نظر رکھ لی ہے اس حکومت نے، تو آنے والے دنوں میں اس کے بہت ہمیں فائدے ہونے والے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہاں کا نظام، دیکھیں بنیادی طور پہ یہاں بھی سرکاری اسکول ہیں، سارے لوگ سرکاری اسکول میں جاتے ہیں، لیکن چونکہ کریکلم ایک ہے، نصاب ایک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہم سب، چاہے غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ ہو، پڑھتا وہ پڑھ کے نکلتا ایک ہی جیسا ہے وہ. اور پھر اس کی جو نیشن جو بنتی ہے، جو قوم بنتی ہے، وہ ایک لیول پہ بنتی ہے. ہمیں جو یہ دورے نظام ہے نا، ان کو مرج کر کے ایک یکساں نظام تعلیم نافذ کرنا بہت ضروری ہے. یکساں نظام تعلیم. ڈاکٹر صاحب چلیں، اب تعلیم پہ بات ہو ہی گئی ہے، تربیت کی بھی بات چلے تھوڑی سی ہو جائے. اور ساتھ یہ کہ الکتاب تو ہم نے پورا مہینہ وہ سنی اور پڑھی، اس کے ساتھ بھی ربط، اور پھر کتاب دوستی، اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں فیض صاحب، بڑا اہم سوال ہے. اور بلکہ جب آپ انیس صاحب سے بات کر رہے تھے تو آپ نے میرے دل کی بات چھین لی، کیونکہ آپ نے جو درس و تدریس کی بات کی تو اس میں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ابھی کچھ روز قبل ہی آپ کو بھی یاد ہوگا، مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے بڑا ایک اہم اجلاس طلب کر کے اس میں خصوصی طور پر کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، نصاب اور تعلیمی حصہ اس کو بنانے کے حوالے سے انیشیٹو لیا. تو میں اس وقت موجود تھا ٹی وی، اور میرے بچے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو میں نے کہا بیٹا یہ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ یہ جو عمل ہے، کیونکہ جو ہماری جو تعلیم تھی، فیض صاحب آپ بھی جن اسکولوں میں پڑھیں، تو ہمارے جو دور میں تھا، ہمیں کوئی کریکٹر بلڈنگ کے لیے علیحدہ کلاس کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے ہر سبجیکٹ کے ساتھ جو تھا وہ کریکٹر بلڈنگ ہوا کرتی تھی. جو ہمارے اساتذہ کرام تھے وہ کریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کرتے تھے. بلکہ ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے رب زدنی علما، اور جب ہم کلاس کے اندر داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے ہم سے کریکٹر کے حوالے سے سوالات کرتے تھے. بلکہ ڈاکٹر صاحب رب زدنی علما کے ساتھ نا میرے استاد نے کہا تھا یہ بھی پڑھا کرو، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی. اچھا اے علم والے علم عطا کر، خبروں والے خبریں عطا کر. مجھے تب نہیں پتا تھا کہ میں نے جرنلسٹ بننا اور خبروں کا میرا معاملہ ہوگا، وہ میرے ہمیشہ کام آئی. بالکل. دیکھیں ہمارا جو دور تھا، اب آپ نے وہ بات کی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مینول لائف کی آپ نے جو بات کی، دیکھیں اس بات کو سمجھنا سب سے ڈاکٹر صاحب آج ٹائم چونکہ کم ہے. اچھا جی، عید کس طرح شروع کرنی ہے آپ نے؟ میں تینوں سے ایک سوال. اچھا عید کیسے شروع کرنی ہے؟ عید بالکل ایسے شروع کرنی ہے، صبح جائیں گے نماز پڑھیں گے. میں تو کوئٹہ میں ہمیشہ رہا ہوں، پچھلے 10 سالوں سے اسلام آباد میں ہوں. خواہش تو میری ہوتی ہے، ابھی 4 اکتوبر کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، میری بہت خواہش ہے، میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوں، غمزدہ بھی ہوں، مجھے اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری ضرور لیں. لیکن رضیت باللہ، ہاں اللہ کی رضا میں، لیکن اللہ کی یہ رضا ہے. بہرحال یہ میری پہلی عید ہوگی جو والد صاحب کے بغیر ہوگی، میں ان کو بہت زیادہ مس کروں گا. مظہر صاحب جی صبح اٹھتے ہیں جی، صبح پہلے نماز پڑھنی ہو تو صبح ہی اٹھنا پڑتا ہے. ہاں جی، پہلے تو جی ظاہر ہے کپڑے چینج کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوٹی ہے، فرائض ہیں عید پہ بھی. اللہ تعالیٰ پوری ڈیوٹیز آپ کو ادا کرنے کی توفیق دے. انیس صاحب جی سر، پہلے تو عید گاہ جائیں گے، اور وہاں پہ جو بڑا مسئلہ ہے پارکنگ تلاش کرنا، وہ تلاش کر کے اندر پہنچیں گے. پھر واپس آ کے شیر خورمہ وغیرہ اور جو بھی لوازمات ہوں گے، ناشتہ وغیرہ، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے میرے گھر میں بہت بڑا. تو انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک.
बहुत शुक्रिया ब्रदर मनीष फारूकी, इन एडवांस ईद मुबारक। तो हिलाल नज़र आ गया सजाद बुखारी साहब, मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, डेफिनेटली खुशी गमी हर चीज़ साथ आती है। अभी सजाद बुखारी साहब ने अपने वालिद मरहूम मग़फ़ूर का ज़िक्र किया, तो मुझे भी लाहौर जाना है। मैं अपनी पेशा वराना फ़राइज़ की वजह से यहाँ बैठा हूँ आज चांद रात तक। मेरी वालदा के बाद भी हम बहन भाइयों की पहली ईद है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ जो सारी ज़िंदगी चाहती रही कि सारे मिल के रहना, वे सब मिल के रहना, हर माँ ये चाहती है। आपको भी निगाह दौड़ानी है, मिल के रह रहे हैं कि नहीं मिल के रह रहे। आइए आखिर में यही दुआ कर लेते हैं, यही ज़रूरी नहीं है रमज़ान में यो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो चले गए अल्लाह रहम करना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाहुम्मा आफ़िना। कहा करें छोटी छोटी चीज़ें हैं, रटे रटाए जुमले नहीं चलने, दिल से कहेंगे कसम से सारी चीज़ें पूरी होती हैं। क्योंकि कहा यह गया था कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहलों पे कि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह पे तवक्कुल कर लो, और पेट का मामला तो पहली आयत में ही ख़त्म हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डर खौफ के बग़ैर रिज़्क़ उसने देना है, अपनी कोशिश ज़रूर करें मुखलसाना तौर पे। अल्लाह ताला सब के हाल पे रहम करे। जो ईद उस तरह से नहीं मना सकते, अल्लाह ताला उनको सब्र भी दे और हमें इस काबिल बनाए कि मोहल्ले में कोई भूखा ना रह सके, खुशियों में शरीक होइए। सीरियस बातें हो गई ना, कल ईद वाले दिन इसी वक्त आप जब देखेंगे ना तो सिर्फ कहे होंगे, मुस्कुराहटें होंगी और गप्पें होंगी, क्योंकि ईद है ना, खुशी मनानी भी चाहिए। कल हंसते हुए मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।